أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام ریاست اڑیسہ اور بالخصوص عمر کوٹ اور اس کے اطراف و اکناف کے جلیل القدر ائمہ اکرام، خطباء عظام، اور کیونکہ میں ان جلیل القدر علماء اکرام کے مبارک ناموں سے واقف نہیں ہوں، اس لیے ان کے مقدس نام لینے سے محروم ہو رہا ہوں. اور اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ میں صرف یہاں پر ایک عالم کو جانتا ہوں، ان کے نام سے واقف ہوں، اور وہ بیچارے حج کو بھی جا کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل سے مولانا رضوان صاحب کو اپنے حبیب پاک کا صدقہ عطا فرمائے، آمین، اور تا دم دیر و قیامت اس امت کے لیے اہل سنت والجماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بزرگ اور دوستوں، میں دل کی گہرائیوں سے محترم سلیم صاحب راٹھوڑ رضوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ نے آج انہیں ایک بہت بڑا انعام اور فضل فرمایا کہ آج ان کے گھر کی تکمیل ہوئی ہے، اور میں بھی اب تک جو ہے گھر کی براؤنی کی ہزاروں مجلسوں میں گیا، کئی دعوتیں کھا لیا ماشاءاللہ سے، لیکن ایسی دعوت پہلی بار کھا رہا ہوں کہ گھر براؤنی بھی ہو جائے اور اہل بیت گھر والوں کا ذکر بھی ہو جائے. یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، اور خدا کی قسم سلیم راٹھوڑ صاحب کے لیے خوشخبری ہے کہ اب آپ بے فکر ہو جائے، کوئی تعویذ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے گھر کی بندش اہل بیت کے نام سے کروا لی ہے. آپ نے نبی اور آل نبی کے نام کے ذکر کا چرچا کر لیا ہے. اب اگر کوئی حاسد آپ کے گھر کو حسد کی نظر سے دیکھا تو حسد پلٹ کے اس کو جوتے ماریں گی. اب اگر کوئی جاہل آپ کے گھر کو جلن کی نظر سے دیکھے گا تو جلن پلٹ کے اس کے گھر کو پکڑ لیں گی، بولیں گی تو سلیم کے گھر کو کیسا دیکھا، میں تیرے گھر کو نہیں چھوڑتی ہوں، بولیں گی. ماشاءاللہ آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، سبحان اللہ، آج آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے دوستو. ابھی مولانا صاحب نے بڑا جلیل القدر خطاب فرمایا، میں بھی سن کے اپنے ایمان کو تازہ کر رہا تھا. خدا کی قسم
اہل بیت کا جو مقام ہے آپ قربان جائیں، اہل بیت کی شان ہی نرالی ہے، اللہ ان پر مہربان ہے، مصطفیٰ ان پر نثار ہے۔ اہل بیت کا مقام ہی نرالا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، ان کے نثارے جاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ کون ہیں؟ اہل بیت کے وارے جانے والوں کا نام صحابہ ہے۔ اولیاء کون ہیں؟ اہل بیت کی آل میں پیدا ہونے والے کا نام اولیاء اللہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائیں، اب ان باتوں پر میں کچھ دیر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن پہلے ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے اہل بیت پر تفصیل سے، کہ حضرت نے رضوان صاحب قبلہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب آپ کو رات بھر سنانا ہے، تو میں بھی رات بھر سنانے والا ہوں۔ آپ بھی تو بیٹھنے والے ہیں نا؟ وہ پیچھے کے لوگ گھور گھور کے دیکھ رہے تو میرے کو ڈر ہو رہا۔ انہوں بولے تو عالمگیر میاں سید زادے ہیں، ان کو کبھی گھور کے دیکھے تو انہوں نظر توڑ کا وظیفہ پڑھ لیتے۔ میرے کو وظیفے نہیں آتے بڑے بھائی، گھور کے نکو دیکھو، محبت سے دیکھو، ذرا محبت سے دیکھو۔ انشاءاللہ سرکار کے صدقے میں اچھی باتیں سناتا ہوں۔ ابھی جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے، میں کل رات میں کاغذ نگر تلنگانہ میں میرا بیان تھا، جو یہاں سے لگ بھگ قریب 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ میں وہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھا، رائے پور تک آیا، کاغذ نگر سے چندر پور سے پھر رائے پور پہنچا، اور پھر رائے پور سے میرے بھائیاں میرے کو لے لیے، ماشاءاللہ عاشقہ میرے، اور لے کے مجھے یہاں تک پہنچے۔ آپ یقین مانیے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، یہ اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہے کہ میں اور 10,000 کلومیٹر بھی سفر کر سکتا ہوں۔ اور مسلسل یہ میرا محرم الحرام شریف کی پہلی رات سے میرے خطابات چل رہے ہیں، اور الحمدللہ شاید میں نے 1 یا 2 دن بیچ میں خطاب نہیں کیا، ورنہ ہر دن خطاب کر رہا ہوں۔ اور کل بھی میرا خطاب چھتیس گڑھ میں کیشکال میں ہے، پرسوں میرا خطاب تلنگانہ بدھن میں ہے، پھر اس کے بعد میرا خطاب مہاراشٹر عثمان آباد میں ہے، اور اب یہ جو چلا ہوں مہاراشٹر جو ہے بلار شاہ سے میں تلنگانہ کاغذ نگر پہنچا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ تو بہرحال بتلانا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اتنا کرتا ہوں، مقصد بتلانا یہ ہے کہ جن پہ ان کی نظر ہوتی ہے وہ کچھ کر کے ہی گزر جاتے ہیں، ان کی نظر ہونی چاہیے بس۔ آپ بھی آج یہاں جلسے میں آ گئے تو یہ نہ کو سوچو احمد نقشبندی صاحب کیا بولتے کی، کیا سناتے کی، کیا کرتے، کیا تو بھی کریں دے جی۔ تم یہ سوچ کے بیٹھو کہ آج علی کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج فاطمہ کا صدقہ لے کے اٹھوں گا، آج حسن و حسین کو راضی کر کے اٹھوں گا۔ خدا کی قسم مجلس میں اٹھنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ سنا دیا جائے گا، بخشش کا پروانہ سنا دیا جائے گا۔ مسلمانوں، میرے پیارے بھائیوں اور اڑیسہ کے رہنے والے عاشقان اہل بیت، سنو، آج آپ کا بھائی آپ کو کچھ اچھی باتیں سنانے کے لیے آیا ہے۔ پہلے ایک اہل بیت کی عظمت پر مسئلہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد اہل بیت کون ہے بتاتا ہوں، پھر ان پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ پہلے اہل بیت کا مقام دیکھ لیں، اور ایسا مقام بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کتنا بھی کٹر وہابی ہوں گا، کہیں سے بھی جنم لیا ہوں گا، مگر یہ عظمت اہل بیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ عظمت اہل بیت جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سن لیں کہ اللہ رب العزت اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، نبی پاک اپنی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ خالی حضور کی محبت کتنی ہے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام جب پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر صرف 5 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں، اور ذرا زور سے بولیں۔ میرے کو آپ کا سنے آتا ہلو بولے تو بھی، مگر میں آپ کو یاد دلا رہا تھا۔ ہمارے مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ امام حسین کب پیدا ہوئے، کتنی عمر تھی، کیا ہوا۔ حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے آقا علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضور پردہ فرمائے تو امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ ارے واہ، سب کو یاد ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت اچھے بچے آپ لوگ، صحیح اسٹوڈنٹ ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستوں۔ پھر اس کے بعد چلیں، اب غور کرتے ہیں آقا علیہ السلام کے قربان جائیں۔ جب پیارے امام حسن آقا علیہ السلام پردہ فرمائے تو سرکار امام حسن مجتبیٰ کی عمر شریف صرف 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 7 سال تھی۔ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے۔ ارے واہ، سبحان اللہ، یاد ہو گیا۔ امام حسن کی عمر 7 سال تھی، امام حسین کی عمر 5 سال تھی۔ تو اب ذرا غور کریے، حضور کی حیات طیبہ کے صرف 5 سال امام حسین کو ملے اور امام حسن کو صرف 7 سال ملے۔ تو ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور کی حیات طیبہ کا ایک بہت بڑا حصہ ملا،
حضرت عمر کو بہت بڑے دہیوں ملے، کئی سال حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال اور دیگر صحابہ اکرام کو ملے، کئی سال ملے. کسی کو حضور کی 25 سالہ صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کی 40 سالہ صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کی جو ہے اعلان نبوت سے لے کر پردہ فرمانے تک کی صحبت نصیب ہوئی، کسی کو حضور کے مدنی 10 سال نصیب ہوئے، کسی کو حضور کی حیات طیبہ کے 15 سال نصیب ہوئے. انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے مصلی رسول کے ساتھ انہوں نے سجدے کرتے ہوئے زندگیاں گزاری، اور وہ گزارنے والوں کی تعداد 1 اور 2 لوگوں کی نہیں تھی، یا 25-50 کی نہیں تھی، یا 1000-2000 کی نہیں تھی. ان گزارنے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ صحابہ کی تھی. مگر مجھے کہنے دو، قسم رب ذوالجلال کی، 1.5 لاکھ صحابہ کی عظمت جو مصطفیٰ نے بیان کی، ان کو اگر جمع کر لے تو 1000 حدیث بنتی ہے، جن کے ساتھ حضور نے 40 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال گزارا ہو. اے حسین تیری قسمت کے قربان جاؤں، حسن تیری قسمت کے قربان جاؤں، تو نے تو نبی کے ساتھ 5 سال گزارا ہے. حدیثوں کو اٹھا کے دیکھو، 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. 10,000 حدیث حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ، 10,000 حدیث امام حسن اور حسین کی عظمت پہ ملتی ہے. اللہ اللہ.